بخاری صاحب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک جی ٹھاک آپ بتائیے، آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل جی الحمدللہ۔ بخاری صاحب آج کا دن جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ بڑی سعادتوں والا برکتوں والا دن ہے اور بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو آج حج کی سعادت جو ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں۔ ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار جو ہے وہ یہ موقع اس کو ضرور ملے۔ جی یقینی طور پہ جو مناظر ہم نے دیکھے ہیں، خطبہ حج کا مناظر تھا، اس سے پہلے جو یعنی مختلف قسم کے ریچولز جو ہوتے ہیں حج سے منسلک، وہ ہم نے دیکھے پرفارم کرتے ہوئے۔ ایک بڑی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں ہیں، اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ کہ یہ موقع تھا ہی اس لیے کہ دنیا کے مختلف علاقوں سے جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں سے لوگ آئیں اور آ کے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دکھ درد شیئر کریں، ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو یعنی ابتدا ہوئی ہے، جب سے بھی ہوئی ہے اور آج تک، یہ یقینی طور پہ مسلمانوں کا سب سے بڑا ایونٹ ہے، اور سب سے زیادہ تعداد میں لوگ مختلف ممالک سے، مختلف بر اعظموں سے آ کے یہاں پر ان کی ملاقات کا یعنی اہتمام کیا جاتا ہے، اور وہ سارے جو یعنی حج سے متعلق جو رکن ہیں ان سب کی پرفارمنس جو ہے اس کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ دو باتیں میں خاص طور سے جو کرنا چاہتا ہوں، اس دفعہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک بڑی تعداد میں حاجی پاکستان سے گئے ہیں، لیکن ابھی تک آپ نے کوئی شور و غوغا نہیں سنا ہے، ورنہ ہمیشہ ہی ہوتا تھا کہ جو وہاں حج کے جو ڈائریکٹر ہوتے ہیں اور ان کا جو سیکریٹریٹ ہوتا ہے جو اہتمام کرتا ہے، انتظام کرتا ہے، اس کے بارے میں حاجیوں کی بہت شکایات ہوتی ہیں۔ اس دفعہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں سنی، جو کہ بہت بڑی بات ہے۔ میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں، ہم ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں ان کو کہ اگر واقعتاً انہوں نے ایسے اہتمام اور انتظامات کیے ہیں جس سے کسی حاجی کو کوئی شکایت نہیں ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے منسٹری آف حج اور وزیر حج جو ہے وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ موقع ہے مبارکباد پیش کرنے کا ان تمام خوش نصیبوں کو جو اس وقت حج پرفارم کر رہے ہیں، اور ان کے خاندانوں کو بھی جن کے عزیز و اقارب کو یہ موقع ملا کہ وہ یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایک آسپیکٹ یہ بھی ہے کہ جو مہنگائی کا حال ہے اس نے حج کو ایک عام آدمی کے لیے بہت مشکل کر دیا۔ ناممکن یعنی ناممکن کا لفظ اگر استعمال کریں تو میرے خیال سے بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ جو حج 1 لاکھ 1.5 لاکھ میں ہو جاتا تھا وہ 5 سے 6 لاکھ پہ پہنچ گیا ہے، اور اتنی سخت ایک عام آدمی میں جو سیلریڈ آدمی ہے اس میں نہیں ہوتی۔ تو اس کی تو یہ خواہش یوں لگتا ہے، اللہ کرے کہ وہ ضرور پوری ہو۔ اس سے بھی زیادہ فگرز آج کل تو کوٹ ہو رہے ہیں، جو مہنگائی اب جو پچھلے دنوں ہمارے ہاں مہنگائی بڑھی ہے، 10 لاکھ سے اوپر جو ہے وہ کاسٹ کر رہا ہے حج۔ تو یہ کریکٹ، میں نے کہا نا کہ یہ عام آدمی کی استطاعت سے چونکہ آگے نکل گئی یہ بات، تو ہم صرف دعا کر سکتے ہیں یا خواہش کر سکتے ہیں یا مشورہ دے سکتے ہیں حکومت کو کہ اس کو ایک عام آدمی کے لیے آسان سے آسان بچانے کی کوشش بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری طرف جو آج کا خطبہ تھا حج کا، اس میں جو ایک بڑا پیغام تھا، وہ ظاہر ہے اتفاق کی بات تو مسلم امہ میں ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت جملہ ہے، اس کے معنی اگر آپ اس کو کھولیں تو بہت بڑی، یعنی ایوری مسلم از اے اسٹرینتھ اینڈ اے نیل بیک فار another مسلم۔ یہ بہت کمال کی انہوں نے بات کی ہے شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد سعید صاحب نے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ہر حالات میں ہر جگہ شیطان جو ہے وہ تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ مسلمان چونکہ ایک خدا پہ یقین رکھتے ہیں، کتاب پر یقین رکھتے ہیں، نبی آخر زمان جو ہیں وہ ان کی یعنی فائنلٹی پہ یقین رکھتے ہیں، اس لیے ان کو شیطان سے دور رہنا چاہیے۔ صحیح۔ تو یہ اس حوالے سے میرے خیال سے یہ بات کافی اطمینان کا باعث ہے کہ اس دفعہ ہم نے دیکھا وہاں کہ وہ جو الجھنیں کچھ ہوتی تھی، مثلا ایرانی حاجیز جو دوسرے ممالک کے حاجیز ہوتے تھے، کچھ پابندیاں تھیں ان کے اوپر، وہ ساری پابندیاں ختم ہو گئی ہیں، اس لیے کہ اسی اسپرٹ کے تحت میرے خیال سے سعودی عرب اور ایران نے اپنے تعلقات کو بہتر کیا ہے، ایک دوسرے کے ہاں ایمبیسیاں کھل رہی ہیں اور تعلقات نارمل ہو رہے ہیں۔ یہی اسپرٹ ہے حج کی کہ مسلمان اپنے آپس کے اختلافات جو ہیں ان کو ایک جگہ بیٹھ کے حل کریں اور قوم کو متحد کرنے کا کوئی موقع جانے نہ دیں۔ اور بالکل اس موقع کو جو ہے وہ یوٹیلائز بھی بہترین طریقے سے کرنا چاہیے، اور اپنے آپس کے تفرقے یا پھر اپنے آپس کے جو ڈفرینسز ہیں ان کو دور جو ہے وہ بالکل کرنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ہم، میرے خیال میں جو خبریں ہیں، جو اصل کام ہے ہمارا
یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع کی چونکہ مناسبت سے بالکل، اور تمام جو عازمین حج ہیں ان کو مبارکباد دینا بھی بہت زیادہ ضروری تھا. بہرحال ابھی آج کی بڑی خبر، فوجی عدالتوں میں شہریوں کے ٹرائل سپریم کورٹ نے سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا. بخاری صاحب اس کے اوپر تو میں کل ہی کہہ رہی تھی کہ یہ پھر اب کیا بنے گا اس کا، جب وہاں سے اتنا کلیئر میسج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے آ گیا تو یہاں پر اب ہوا یہ ہے کہ غیر معینہ مدت تک کے لیے اس کو ملتوی کر دیا گیا. دیکھیے سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے جب آپ نان ایشوز کو ایشوز بنائیں. جو فوجی عدالتوں کے قیام کا تعلق ہے اس کے اوپر آج 40-45 سال کے بعد بحث کرنا مجھے عجیب و غریب لگتا ہے. ہمارے وہ ججز جو اس کو ریویو کر رہے ہیں ان میں سے بہت سے ججز ایسے ہیں جنہوں نے فوجی عدالتوں کی دی گئی سزائیں کو یا انڈورس کیا ہے یا ان کو ریجیکٹ کیا ہے. مطلب یہ کہ وہ اس کے ساتھ ریکنسائل کرتے رہے ہیں کہ ہاں فوجی عدالتیں ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیے کہ جو پچھلی حکومت تھی، جو آپ کے پی ٹی آئی کے جو یعنی پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی، اس میں بھی 25 لوگوں کا ٹرائل ہوا. اس میں سے 3 کو سزائے موت ہوئی، کچھ کو 10 سے 12 سال سزا ہوئی. اب ٹھیک ہے کہ اپیل کا حق ہے چونکہ اس میں لہٰذا ہائی کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے ان سزاؤں کو یا معاف کیا یا کم کر دیا. یہی صورتحال اب بھی ہے. یہ عدالتیں 1952 میں آرمی ایکٹ کے تحت تشکیل پائی تھیں، اور جس طرح کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ 17 عدالتیں جو ہیں جو سٹینڈنگ کورٹس ہیں وہ کام کر رہی ہیں آلریڈی پہلے سے. تو یہ ایک تاثر جو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے نا کہ یہ شاید نیا تماشا لگایا ہے فوج نے یا ایک پہلی دفعہ یہ ایسا ہونے جا رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے حیرت ہوئی ہے اس بات کے اوپر کہ جو آج چیف جسٹس صاحب نے یہ پوچھا کہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے خلاف کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو جو فارمیشن کمانڈر کی میٹنگ ہوئی تھی اور جو کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی تھی، اس کے اعلامیہ میں یہ کہا گیا تھا نہیں یہ صرف کہا نہیں گیا تھا، کہا تھا ناقابل تردید ثبوت ہے ان لوگوں کے جن کو ہم نے گرفتار کیا ہے یا جو ہماری تحویل میں ہے. یہ کہنے کے بعد پھر یہ اس طرح کے بنیادی سوال پوچھنا میری سمجھ سے بالکل باہر ہے. یہ میرے خیال سے پبلک گیلریز کے ساتھ کھیلنے کی ایک کوشش ہے کہ دیکھیں جی ہم نے تو یہ بھی بات کی تھی. یہ میرے خیال سے اتنے ہائی لیول کا جو فورم ہو انصاف کا، وہاں فنڈامنٹل بات چیت نہیں ہونی چاہیے جو آلریڈی طے ہے آئین میں جس کا وجود ہے. جیسا میں نے کہا تھا کہ 2021 میں باقاعدہ اس کو ایک ترمیم کے ذریعے اور زیادہ امپرووائز کر کے آئین کا حصہ بھی بنا دیا گیا. تو یہ چیزیں بنیادی طور پر ڈسکس کرنے کی نہیں ہے، یہ ریالٹیز ہیں جو آپ کو مان لینی چاہیے. نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آج ایک اس غیر معینہ مدت تک ملتوی ہونے کے بجائے ختم ہو جانا چاہیے تھا، اس کی ضرورت؟ میرا خیال یہ ہے کہ الٹیمیٹلی آپ ان عدالتوں کو اٹھا کے باہر نہیں پھینک سکتے. یہ آئین کے تحت بنی ہے، یہ ایک ریالٹیز ہیں، اس کے ساتھ آپ کو ریکنسائل کرنا پڑے گا جلد یا بدیر. جب بھی اب اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے دوبارہ تو وہ سنیں گے. 2-3 چیزیں دیکھیں. ایک بات تو یہ ہے کہ پہلے بھی واضح کر دیا گیا، مزید کل واضح کیا گیا، ابھی مزید اس میں وضاحت کی گنجائش نہیں ہے کہ جس کو ملٹری کورٹ کے تحت ٹرائی کیا جاتا ہے، جس کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس کے خلاف اگر ثبوت نہیں ہے تو مجھے بتائیں تو دیوانہ پن ہے نا پھر کسی کو پکڑنا. انہوں نے کیٹیگوریکلی اسٹیٹ کیا، ان کے ویڈیوز ہیں، ان کی آڈیوز ہیں، ان کے تصویریں ہیں، ان کے بیانات ہیں، ان کے مظاہروں کے اندر شرکت کرنے کے ثبوت موجود ہیں، ان کے اینٹی پاکستان اینٹی آرمین سلوگنز جو ہیں وہ ریکارڈڈ ہیں. اب مجھے بتائیے اس کے بعد آپ کو کون سی تفصیل درکار ہے جی؟ تو یعنی وہی والی بات ہے نا کہ ناقابل تردید ثبوت ہیں. کریکٹ. ایک جو خوف ہے اس خوف کی وضاحت بہت ضروری ہے. دیکھیے یہ سزائے موت جو ہے نا یہ کسی پاکستانی کو نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا کنیکشن کسی غیر ملکی اسپائنیج ایجنسی کے ساتھ نہ ہو. آپ سمجھیے، یعنی اگر آپ نے کوئی جرم کیا ہے تو آپ کو سزا ملے گی، عمر قید کی مل سکتی ہے، 10 سال کی مل سکتی ہے، 5 سال کی مل سکتی ہے، 2 سال کی مل سکتی ہے، معافی مل سکتی ہے. لیکن جو یہ موت کی سزا کا جو تلوار لٹک رہی ہے نا، یہ صرف اسی صورت میں ہوتا ہے جب کسی نے کسی غیر ملکی ایجنسی کے ایجنٹ کے طور پہ کام کیا ہو. یہ وضاحت کی بھی ہے کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے. اچھا. تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں ان کو بس جنبش قلم چھوڑ دیا جائے گا، اپنے اپنے گھروں کو آئیں گے، تو میرے خیال سے اس غلط فہمی سے باہر نکلنا چاہیے. اگر فوج نے اپنے سینئر ترین بندوں کو نہیں چھوڑا ہے تو وہ جنہوں نے شہداء کے مجسمے توڑے، وہ جو میاں والی ایئر بیس میں پٹرول بم لے جا کے جہازوں کو تباہ کرنا چاہتے تھے، وہ جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کو رینسیک کیا، وہ جنہوں نے جی ایچ کیو پر حملہ کیا، یہ
کسی صورت اسکاٹ فری تو نہیں جائیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کو بخاری آپ صاحب ابھی you status take کیا it ہے؟ or you throw it. ہاں نہیں اسٹیٹس کیا ہے ٹرائل کا؟ 102 افراد ملٹری کسٹڈی میں. ٹرائل چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے؟ اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں چل رہا ہے. کل جو میسج دیا گیا میں اس کے بارے میں تھوڑا سا ابہام ہے, میں وہ اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. دیکھیے ان کا ٹرائل ایز سچ شروع نہیں ہوا, اور اٹارنی جنرل نے بالکل ٹھیک کہا کہ ان کا ٹرائل شروع نہیں ہوا. ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اور انویسٹیگیشن کاہے پہ ہو رہی ہے کہ ان کا تعلق فوج کے اندر کسی شخص سے تو نہیں ہے. اچھا یہ ڈھونڈا جائے کہ کیا ان لوگوں کا جن کا ٹرائل شروع ہونا ہے ابھی, ان کے بارے میں تفتیش کی جا رہی ہے کہ کیا یہ کسی سے ہدایات تو نہیں لے رہے تھے فوج میں, یا کسی فوجی کے ساتھ ان کی کوئی سازش کا حصہ تو نہیں تھا. جس دن وہ کمپلیٹ ہو جائے گا پروسیس, then it will come to trial. ٹھیک ہے. یہ بنیادی بات ہے. یہ میرے خیال سے اٹارنی جنرل نے کافی واضح کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بال کی کھال اتارتے رہتے ہیں. میرے خیال سے اس پر بال کی کھال اتارنے سے مطلب نقصان تو ہو سکتا ہے, فائدہ کوئی نہیں ہونے جا رہا. اس لیے میرا خیال ہے اس کے بارے میں ابہام. اچھا بخاری صاحب, جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ کیا یہ جو 102 افراد کی لسٹ ہے آپ نے دی یہ پبلک ہوگی, تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ درخواست ہے کہ 102 افراد کے نام اور تفصیلات کی لسٹ پبلک نہ کی جائے. آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک فیصلہ ہے؟ میرے خیال سے انہوں نے وہ یعنی جو خواہش تھی سپریم کورٹ کی کہ ہمیں بتائیں کون لوگ ہیں, وہ تو انہوں نے پوری کر دی, وہ تو لسٹ دے دی انہوں نے. باقی میرے خیال سے انہوں نے اس لیے بھی کہا ہے کہ اس لسٹ کو پبلک نہ کیا جائے کہ ممکن ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ لوگ بے قصور ہوں. اچھا ہاں, یہ ایک بہت بڑا میرا اور یا اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر نام دیے جائیں گے تو پھر پینک ہو جائے گا. کچھ نہ کچھ وجہ اس کی ضرور ہے, یہ تو مجھے یقین ہے. صحیح. کیونکہ دیکھیں جن کے وہ لوگ ہیں ان کے گھر والوں کو تو پتہ ہے, تو اور کس کو بتانا ہے آپ نے؟ انڈیا کو اطلاع دینی ہے, امریکہ کو بتانا ہے. تو میرے خیال سے جب تک حتمی طور پر یہ طے نہ ہو جائے کہ وہ قصوروار ہیں اور ان کے خلاف کیسز اور ٹرائل شروع ہو گیا ہے, اس وقت تک لسٹ نہ دینے میں میرے خیال سے حکمت ہے. اس میں اس کو بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا بخاری صاحب, ایک پینک اس چیز کو لے کر بھی ہے کہ 102 افراد شاید ان تمام کے تمام کو شاید کوئی کیپٹل پنشمنٹ جو ہے وہ ہو جائے گی, اور اس طرح کی اس میں جو ہے وہ کتنا ایک ایزامپشن ہے یا خود سے بنائی ہوئی بات ہے؟ ابھی یقیناً انویسٹیگیشن چل رہی ہے, اس طرح کی تو کوئی چیز نہیں ہے, اس حوالے سے پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بے قصور بھی ہوں. کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا بھی, اس نے کہا جی یہ ہر آدمی کی سزا جو ہے وہ اس کے جرم کے مطابق ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہاں صرف کھڑے تھے تو آپ کو ان کے ساتھ سزا دی جائے جنہوں نے وہاں حملہ کیا تھا. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نے یہاں سے پتھر مارا ہے اور آپ کی سزا وہ ہو جس نے آگ لگائی ہے. تو یہ میرے خیال سے یہ قانون کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کرنے کی طرف یہ اقدامات ہیں. اور میں توقع رکھتا ہوں یہ کہ فوجی عدالتوں میں ہم نے کل بھی کہا تھا, پرسوں بھی کہا تھا, کہ ہم ایز اے سٹیزن آف پاکستان, ایز اے جرنلسٹ, وی ڈونٹ سپورٹ کہ لوگوں کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے, انلیس آف کورس کہ انہوں نے کوئی ایسا جرم کیا ہو جس کا اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے. تو جب آپ, جیسا میں نے کہا, جس نوعیت کا سانحہ ہے 9 مئی کا, اس میں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ دیز پیپل شوڈ بی ٹرائیڈ ان دا ملٹری کورٹس. اچھا بخاری صاحب, یہ جو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا ہے کہ فل بینچ بنایا جائے, پہلی عدالتوں کے اوپر جو ہیں وہ بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں, تو یہ مطالبہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس مطالبے کو؟ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بینچ کو فوری توجہ اور چیف جسٹس کی نظر ثانی کی ضرورت ہے. ہاں میرے خیال سے انہوں نے مشورہ تو دے دیا ہے, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس بینچ کا بھی وہی حال ہو رہا ہے جو وہ الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے بینچ بنا تھا. آپ کو یاد ہے نا, وہ بھی پہلے 9 کا بنا, پھر 7 کا رہ گیا, پھر 5 کا رہ گیا, پھر آپ نے دیکھا اس کے فیصلے کے اوپر کتنی لے دے ہوئی. کسی نے کہا یہ 3-2 ہے, کسی نے کہا یہ 4-3 ہے. تو اس کے بھی حوالے سے مجھے یوں ہی لگ رہا ہے, اس لیے لیکن کوئی اچھی روایت تو نہیں ہے نا, تو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے جو کہا ہے میرے خیال میں وہ ایک لاجیکل بات ہے. دیکھیے ادارے کی ساکھ کو بچانے کی دیکھیے جب وہ پروسیجر اینڈ پریکٹس لا قانون بنا تھا تو یہی تھا کہ کسی ایک شخص کی مرضی اور منشا کے مطابق تمام فیصلے نہیں ہونے چاہیے, اس میں مشاورت کا عمل ہونا چاہیے. جیسا کہ بینچ بنانے کے حوالے سے یہ ساری لڑائی جو ہے, یہ بینچ بنانے کا وہ اختیار ہے چیف جسٹس کا جس کے تحت وہ ہمیشہ اپنی مرضی کا بینچ بنا لیتے ہیں. اپنی مرضی کے ججز کو اس کے اوپر یعنی مقرر کر دیتے ہیں. تو جو نیا قانون تھا اس کے مطابق یہ تھا کہ 3 بندوں کی ایک کمیٹی ہوگی, جو 2 سینئر 3 ججز ہوں گے اور 1 چیف جسٹس, سب خود ہوں گے. ٹھیک ہے, تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اس کے اندر کیا قباحت تھی, یہ کر لینا چاہیے تھا. کر لینا چاہیے. ٹھیک.